السلام علیکم دوستو، مسلم پرسنل لا اور یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے ٹپکے نمبر 9 سے 12 تک جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ آج کے ٹپکے نمبر 13 کی دراصل ایک تمہید تھی۔ آج ہم غور کریں گے کہ مسلم پرسنل لا کو اصل خطرہ کس چیز سے ہے، یا طلاق سے ہے یا کسی اور مسئلے سے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اگر طلاق کے مسئلے میں مداخلت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو غیر خود ہمارے لوگ، بالخصوص ایجوکیٹڈ سو کال ایجوکیٹڈ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کا مطلب طلاق کیسا دینا ہے، اس لیے فوری علماء پر تنقیدیں کرنے لگتے ہیں۔ دوستو، طلاق کا مسئلہ تو پورے اسلامک پرسنل لا کا ہارڈلی 1% حصہ ہے جس کو حکومت اور دشمن تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ باقی 99% لاز ان کو کبھی کسی دشمن اسلام نے نہیں چھیڑا، بلکہ خود مسلمان اسے تبدیل کر چکے ہیں، اور جس کا تفصیلی جائزہ پچھلے ٹپکوں میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ہم دراصل یہ بھول جاتے ہیں کہ طلاق یا خلا کی وجہ سے 100 گھروں میں سے بمشکل ایک گھر متاثر ہو رہا ہے، جبکہ 100 میں سے 50 گھر جس مسئلے کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں اس پر کوئی توجہ دینا ہی نہیں چاہتا، بلکہ ہر جماعت، ہر مسلک اور ہر سلسلہ جو یوں تو ایک دوسرے کا سخت مخالف ہے، سب کے سب مل کر اس مسئلے پر خاموش رہنے کا اتفاق کر چکے ہیں، بلکہ اجماع کر چکے ہیں۔ اور وہ مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے شادیوں کو غیر اسلامی طریقوں پر کرنے کا۔ مسلم پرسنل لا کا دم بھرنے والوں سے ایک سوال ہے کہ چاہے وہ 3 طلاق کے قائل ہوں یا 1 طلاق کے، جب وہ اس بات پر بضد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان طلاقوں کے معاملے میں جو فیصلے دیے ہیں وہی شریعت کا قانون ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو پھر سوال یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شریعت کا قانون کیوں نہیں بن سکا؟ اس میں تبدیلیاں کرنے کی کس نے اجازت دی؟ اگر کوئی ایک ہی نشست میں 3 طلاق دے دے اور توبہ کر لے تو پھر اگر میاں بیوی خوشی کے ساتھ رہنا چاہیں، خوشی سے، اس لفظ کو یاد رکھیے، یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا، اگر میاں بیوی خوشی سے ساتھ رہنا چاہیں تو فقہا کے نزدیک یہ جائز نہیں، انہیں ایک اور موقع نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ لیکن جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر خوشی سے لینے دینے کے نام پر جہیز اور کھانے لینے لگیں تو یہ موقع کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ فقہی اصول ہے کہ طلاق کے معاملے میں صرف رسول اللہ کا طریقہ چلے گا، لیکن شادی کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چینج کر کے کسی کا بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے؟ ہمارے کئی احباب یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ہر جگہ شادی جہیز اور کھانوں کو کیوں درمیان میں کھینچ لاتے ہیں۔ جو لوگ خوب جہیز لے چکے ہیں، ایسی شادیوں کے کھانے کھا چکے ہیں، وہ تو ہماری تحریک کا خوب مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ دراصل لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ نکاح تو بس ایک سنت ہے اور ولیمہ بھی ایک مسنون عمل ہے، لیکن اس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ کرنے کے نتیجے میں کتنے حرام، کتنے مکروہات اور کتنے مفسدات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر شخص مانتا تو ہے، لیکن اپنے لیے ایکسیپشنز بلکہ ایگزمپشنز لے کر سمجھتا ہے کہ وہ شریعت پر قائم ہے۔ اور جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شادی کا مسلم پرسنل لا سے بھلا کیا تعلق ہے، تو وہ یہ جان لیں کہ مسلم پرسنل لا کی بنیاد شادی پر ہے، کیونکہ شادی کے بعد ہی تو اولاد، رضاعت، وراثت، طلاق یا خلا کے مرحلے پیش آتے ہیں۔ اچھی طرح جان لیجئے کہ مسلم پرسنل لا کے وائلیشن کا پہلا دروازہ شادی کا خلاف شرع طریقہ ہے۔ کسی بھی کورٹ یا وکیل کے دفتر جائیے، مسلمان مردوں اور عورتوں کی تعداد زیادہ ملے گی، کیونکہ مہنگی شادیاں کر کے لڑکی والے لڑکی کی سیکیورٹی چاہتے ہیں، ادھر لڑکے والے سینس آف انسیکیورٹی میں رہتے ہیں کہ کہیں مہنگی شادی کا رعب ڈال کر لڑکی والے ہمارے لڑکے کو ہم سے چھین نہ لیں۔ اس طرح دونوں طرف کے ان لاز کے اندر جو چالیں چلتی ہیں، جو سیاستیں چلتی ہیں، اس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کچھ نہ کچھ انبن رہتی ہے، اور پھر معاملہ کورٹ، وکیل، پولیس اور بعض وقت غنڈوں اور تعویذ پلیتوں کے عاملوں تک چلا جاتا ہے۔ دوستو، ذرا تصور کیجئے اگر یہ شادیاں آسان اور کم خرچ ہو جائیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ بات جب شادی کو آسان اور کم خرچ کرنے کی آئی ہے تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ طلاق میری سنت ہے، ہاں یہ فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور یہ حکم بھی دیا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو، یعنی اتنا کم خرچ کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ پھر ایسا کیوں ہوا کہ طلاق کے قوانین تو مرتب کر دیے گئے، لیکن شادی کے طریقے کو فقہ میں مکمل نظر انداز کر دیا گیا اور اسے آسان بنانے کے حکم کو بس ایک مستحب کا درجہ دے دیا گیا، جیسا کہ یہ ایک مسواک کا حکم ہے، جبکہ
نکاح کے بارے میں، شادی کے طریقوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ، سختی کے ساتھ احکامات وارد ہوئے ہیں۔ سورہ روم آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، ترمذی الالبانی 310/1۔ ترجمہ: نکاح میری سنت ہے، پس جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحابہ کے درمیان طلاق کے واقعات جس طرح مسلم پرسنل لا کے قوانین بن گئے، کیوں اس حدیث کو نکاح کا اصل قانون نہیں بنایا گیا؟ اب ایک اور مثال دیکھیے کہ قرآن نے الرجال قوامون علی النساء والی آیت میں مرد کو قوام قرار دیا، اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، بما انفقوا من اموالہم۔ اب اگر مال عورت خرچ کرے، منگنی، شادی، سینکڑوں مہمانوں کے کھانے، پلنگ، فرنیچر وغیرہ ہر چیز پر عورت کو خرچ کرنا پڑے، تو پھر مرد قوام کس طرح باقی رہے گا؟ کیا عورت کو قوامیت میں حصہ نہیں ملنا چاہیے؟ لیکن ہمارے علماء اس پوائنٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نقطہ نہ کسی قدیم مفسر نے بیان کیا ہے نہ عالم نے۔ کیونکہ جس دور میں ہماری فقہ کی تدوین ہوئی اور تفسیریں لکھنے کا آغاز ہوا، اس دور میں آج کے دور کی طرح شادیوں کا کوئی ایسا وجود نہیں تھا، نہ جوڑے جہیز تھے، نہ ریسیپشن ڈنر تھے، اور نہ کسی قسم کی فضولیات تھیں۔ لیکن علماء آج اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آج اجتہاد کے دروازے بند ہیں، اس لیے برسوں پہلے بزرگ جو لکھ کر جا چکے وہی شریعت کے احکام بن گئے، جیسے کہ قرآن ہو جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آئیے دیکھیے اسی طرح ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ کے طلاق کے واقعات تو حرف آخر بن گئے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسلامی نکاح کی فقہی بنیاد نہ بن سکا؟ کیوں؟ اور اسی طرح دیکھیے کہ حضرت علی کے نکاح اور ولیمے میں شریک ہونے والوں کی تعداد کسی بھی راوی کے نزدیک 10 تا 15 افراد سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ مثال ایک فقہی قانون کیوں نہ بن سکی کہ شادی میں سینکڑوں لوگوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر ترین صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہنے والوں میں سے ایک، اسلام کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرنے والوں میں سے ایک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں رہتے ہوئے بھی وہ رسول اللہ کو انوائٹ کرنا ضروری نہیں سمجھتے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ولیمے پر بلانے کے لیے کہتے ہیں، تو پھر اس عظیم مثال سے ہم نے یہ فقہی اصول کیوں اخذ نہیں کیا کہ شادی میں بارات کا جمع کرنا قطعی غیر اسلامی ہے؟ اگر آج امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یا ابن تیمیہ علیہ الرحمہ زندہ ہوتے تو کیا اس بات کی اجازت دیتے؟ دوستو اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس آیت پر غور کیجئے۔ اس آیت کو سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کے گھر پانی پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آج کل کی شادیوں کو اس آیت کی روشنی میں دیکھا گیا ہو؟ کیا خوشی سے لینے اور دینے کے نام پر ہم ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہیں کھا رہے ہیں؟ 5-10%، 5 to 10% پیٹ بھرے امیروں کی وجہ سے کیا پورا معاشرہ سفر نہیں کر رہا ہے؟ ایک اور مثال دیکھیے کہ جس طرح الطلاق مرتان کی آیت طلاق کے تمام احکامات کی کسوٹی بن گئی، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات شادیوں کے طریقے کی کسوٹی کیوں نہیں بنائی گئی کہ وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ علماء، مشائخین اور ہم بجائے شیطان کے بھائیوں کی دعوتوں کا بائیکاٹ کرتے ان میں سب شریک ہوتے رہے، کھانے کھاتے رہے، ان کی ہمت افزائی کرتے رہے، تعریفیں کرتے رہے، فوٹوز کھینچواتے رہے۔ دوستو جہیز، منگنی اور کھانے المعروف کالمشروط کے طور پر بائی ڈیفالٹ ایک شرط بن چکے ہیں جس کے بغیر آج کی شادیاں ناممکن ہیں۔ یہ اس لیے ناجائز ہیں کہ بخاری کتاب الشروط 377 حدیث واضح ہے کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، یعنی ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اب جو لوگ دینے پر مجبور ہیں اور کہتے ہیں کہ خوشی سے دے رہے ہیں، وہ دراصل ایک سوشل یا ایموشنل بلیک میل کا شکار ہیں، اس لیے مجبور ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علماء و فقہاء کی نظر جس طرح طلاق کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے مسائل پر گئی، نکاح کے اتنے اہم حدیث کے اشارے پر کیوں نہیں گئی؟ جس طرح شراب نہ صرف حرام ہوئی بلکہ شراب کے گلاس سے پانی پینا بھی ناجائز ٹھہرا، جس طرح سود لینا ہی حرام نہیں ٹھہرا بلکہ اس کا حساب لکھنے والے ملازم کی تنخواہ بھی حرام ٹھہری، اسی طرح
اسراف اور تبذیر جن کو قرآن نے صریح لفظوں میں حرام کیا، کیا ایسی اسراف اور تبذیر کی ہر دعوت میں جانا ناجائز کیوں نہیں ٹھہرا؟ کیا جھوٹی شان دکھانے کے لیے لاکھوں کے شادی خانے، عالیشان اسٹیج، کئی ڈش کی ضیافتیں، معیاری جہیز، معیاری کپڑے، معیاری بیوٹی پارلر، آرکیسٹرا، باجے، ناچ گانے، سینکڑوں لوگوں کو جمع کرنا، دوستو کیا یہ تبذیر کی تعریف میں نہیں آتے؟ کیوں واضح الفاظ میں ایسی دعوتوں کو شراب اور سود کی طرح حرام نہیں کیا گیا؟ فتاوی عبدالحی میں ایک فتویٰ ہے کہ مرد سے مہر کے علاوہ کچھ اور شے کا مطالبہ کرنا رشوت ہے جو کہ حرام ہے، تو بجائے مرد کے الٹا اگر عورت سے مانگا جائے تو یہ بدرجہ اولا حرام ہے، اس کا لوٹانا واجب ہے۔ اتنا اہم ترین نقطہ شادی کے قوانین کی بنیاد کیوں نہیں بن سکا؟ ایک اور سوال کہ خود حضرت علی و فاطمہ کا نکاح شادی کے فقہی احکامات کی ٹھوس بنیاد بن سکتا تھا۔ اس نکاح سے جو شادی کے قوانین بننے چاہیے تھے، سب سے پہلے تو یہ کہ جہیز فاطمی سے پہلے مہر علی پیش کیا جائے۔ دلہا چاہے اپنی گاڑی بیچے، موبائل بیچے یا کوئی چیز بیچے، پہلے مہر لا کر رکھے۔ دوسرا قانون جو بنتا ہے وہ یہ کہ مہر کی رقم کے ایک چھوٹے سے حصے سے ہی جہیز خریدا جائے گا۔ اگر دلہا والوں کو 10 لاکھ کی شادی چاہیے تو پہلے وہ 1 کروڑ کا مہر ادا کریں، ورنہ جتنا ادا کر رہے ہیں اسی ریشو سے جہیز قبول کریں۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت کسی کو کھانا کھلانا مناسب نہیں سمجھا تو امت کے کسی باپ کو اپنی خوشی سے یا قرضے لے کر یا بھیک مانگ کر یا بیٹوں کا حق مار کر رخصتی کے کھانے دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور نہ شریک ہونے والوں کو اس بدعت کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ دوستو ہندوستان پاکستان تو چھوڑیے، خود عرب بالخصوص سعودی، مصری، کویتی وغیرہ جہاں سلفی فقہ کا غلبہ ہے اور سلفی حضرات چونکہ سنتوں اور حدیثوں کے آتھینٹک محافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، شادی کے موقع پر وہ بھی اسلام کو بالائے طاق رکھ کر اپنے قبیلوں کے رواج پر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے اسراف اور تبذیر وہاں بھی پورے عروج پر ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ شریف آدمی کو غصے کے وقت اور رذیل کو خوشی کے وقت آزماؤ، ہم نے غصے کے وقت دی جانے والی طلاق کے قوانین مرتب کر کے ایک سخت اور مکمل شریعت بنانے کا دعویٰ تو کر دیا، لیکن شادی کی خوشی کو شریعت سے باہر کر کے لوگوں کی رسم و رواج کی، خاندانی طریقوں کی مرضی پر چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے صرف طلاق یا خلا نہیں بلکہ بے شمار وہ بیماریاں پیدا ہو گئیں جو مسلم پرسنلہ کو کینسر کی طرح کھا رہی ہیں، جیسے طلاق یا خلا کے بڑھتے ہوئے جھگڑے، ڈومیسٹک وائلنس، بھائی اور بہن کے حصوں کی وراثت میں ناانصافی، لڑکیوں کا غیر مسلموں سے شادی کرنا یا پھر غلط راستوں پر چلا جانا، بہنوں یا بیٹیوں کی شادیوں کے لیے امورل طریقوں سے کمانا، یہ تمام جرائم مسلم پرسنلہ پر ایک بڑا دھبا ہیں۔ اور دوستو جن عورتوں نے سپریم کورٹ میں مسلم پرسنلہ کے خلاف مقدمہ دائر کر کے پورے ہندوستان میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، ان کو ہم آوارہ، بدچلن اور خارج از اسلام قرار دے کر اپنا دامن نہیں بچا سکتے۔ ملک کی کسی نہ کسی عدالت میں ہر مہینے مسلم پرسنلہ کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ نیشنل میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آخر ہم کب تک ان چیزوں کو سازش کہہ کر فرار اختیار حاصل کرتے رہیں گے؟ طلاق کا مسئلہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 100 میں سے تو صرف ایک گھر کا ہے، لیکن کم سے کم 50 گھر جس مسئلے کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں وہ خلاف سنت شادیوں کی وجہ سے ہے۔ اس وقت 2 ہی قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو اپنی شادیاں مکمل اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر کرتے ہیں، یہ لوگ مائنورٹی میں ہیں، اس گروپ کی قیادت مرد کرتے ہیں اور ان کی نیک بیویاں ان کے پیچھے چلتی ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کا گروہ وہ ہے جو میجورٹی میں ہے، وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے گھر کی شادیاں ہرگز رسول اللہ یا صحابہ کے طریقے پر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ رسول اللہ اور صحابہ سے زیادہ عزت اور اسٹیٹس والے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایجوکیٹڈ اور کلچرڈ ہیں۔ اس گروپ کی قیادت عورتیں کر رہی ہیں اور بدقسمتی سے مرد سارے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان شادیوں پر قرآن و حدیث کی رہنمائی میں کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ ہم اگلے ٹپکے میں پیش کریں گے، ٹپکے نمبر 14 کے اندر۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جب تک ہم ان شادیوں پر کنٹرول نہیں کریں گے، مسلم پرسنلہ کی حفاظت ناممکن ہے اور یونیفارم سول کوڈ کو روکنا ناممکن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔